जी नाज़रीन, एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद आपको दोबारा जो है अपने प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अभी जिन लोगों ने हमें जॉइन किया है उनको बताते चलें कि आज हम हज़रत ओनो मोहम्मद की शहादत का जो के सिलसिले में जो है बातचीत करेंगे, और ये दिन जो है उनके नाम हमने किया है आज। इंशाल्लाह कुछ ही देर में जो है अली भाई जैसे के लिए हमारे साथ हमेशा कोई ना कोई बहुत मोहतरम किबला मौलाना हमारे साथ होते हैं हमें तफसील से बताने के लिए हिस्ट्री के बारे में, तो वो भी कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे और उनसे भी हम तफसील जानेंगे और इस शहादत की जो डेप्थ है उस तक पहुँचेंगे और देखेंगे कि बच्चों के लिए हमारी जो बच्चे हैं उनकी तरबियत का अंदाज़ हमारा किस तरह से होना चाहिए। वो बच्चे जो ख़ुद आकर अपनी माँ से कहते हैं कि हमें भी इस करबला की इस जंग में हमें भी अहले बैत पर ये शर्फ हासिल करना चाहते हैं कि हम भी उनकी जान बचाने के लिए हम भी उनके साथ शहादत का जो है वो रुतबा हासिल करें। और देखिए उस माँ का ज़र्फ़ देखिए, उस माँ की जो जिगर देखिए कि कितना हौसला पाया जाता है। और ये सिर्फ़ हौसला जो है, ये ख़ासियत जो है वो सिर्फ़ अहले बैत में ही पाई जा सकती है कि बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब उन्होंने अपने बच्चों की ये लगन देखी, अपने बच्चों की ये मोहब्बत देखी और जब बच्चों ने उनको यकीन दहानी करवाई कि आपको जो है हम बहुत बहादुरी से जो है वो जंग लड़ेंगे और अपने मामू पर अपनी जान कुर्बान कर देंगे, तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उन अपने भाई तक गई और उनसे अपनी रिक्वेस्ट की, उनसे इल्तजा की कि मेरे बच्चे भी जो है वो शहादत का रुतबा हासिल करना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहने ऐसे ख़ानदान के। अब अगर हम आम लोग जो हैं हम गौर करें कि हमारा क्या आलम है, हम किस नहज पर जो है अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, हम वो ज़ाहिर है कि उनकी तो हम पैरों के खाक के बराबर भी नहीं, लेकिन हमें जो रास्ता वो समझा गए हैं, जो रास्ता वो बता गए हैं, कम से कम हम उस पर चल ज़रूर सकते हैं। कम से कम हम उस नक्शे कदम पर चलते हुए अपने बच्चों की तरबियत ज़रूर कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हम छोटे ज़र्फ़ के लोग हैं, हमारे दिल इतने बड़े नहीं हैं, हमारी माँओं के जो हौसले हैं वो इतने बुलंद नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को कुर्बान होने की इजाज़त दे दें। तो लेकिन इसका एक और जहाज़ जो है वो ख़त्म नहीं होता। ये मोहब्बत अहले बैत जो है वो ख़त्म नहीं होती है बल्कि बढ़ती चली जाती है अगर आप अपने बच्चों की तरबियत जो है उस नक्श पर करें, अगर आप उस रास्ते पर करें जिस पर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने बच्चों ओन और मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरबियत की थी। एक नोहा आपकी खिदमत में पेश करूँगी। ज़ैनब ने कहा हाय मेरे ओनो मोहम्मद, ज़ैनब ने कहा हाय मेरे ओनो मोहम्मद, जब रन में तय हुए ओनो मोहम्मद। एक शोर था कि हाय क़यामत हुई बरपा, एक शोर था कि हाय क़यामत हुई बरपा, शहज़ादी सरे दश्ते बला रह गई तन्हा। दुनिया से सोए खुल्द गए ओनो मोहम्मद, इस शान से ज़ाहिर हुए हालांकि थे प्यासे, इस शान से ज़ाहिर हुए हालांकि थे प्यासे। गुल था कि बच्चों आते हैं हैदर के नवासे, जब लिमचे लहरा के चले ओनो मोहम्मद, माँ दौड़ी हुई आएगी गोदी में उठाए, मासूम वफ़ादारों को सीने से लगाए। एक बार बुलाओ तो मुझे ओनो मोहम्मद, मक्तल से ज़रा लौट के घर आओ तो बेटा, क्या हमसे ख़ता हो गई बतलाओ तो बेटा, क्यों भला माँ से रूठ गए ओनो मोहम्मद। ये तो नोहा है, ये एक उनकी शान में कही गई जो जुमले होते हैं वो हमारी मोहब्बत का इज़हार होते हैं, उन लोगों की मोहब्बत का इज़हार होते हैं जो मोहम्मद वाले मोहम्मद से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जिनके शब और रोज़ उनकी मोहब्बत में गुज़रते हैं। लेकिन हकीकत ये है, लेकिन जो सही बात ये है कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का जो उनकी हिम्मत थी, जो उनके हौसला था, वो किसी और औरत में नहीं पाया जा सकता। ना उससे पहले किसी और औरत में पाया गया और ना उसके बाद किसी और औरत में पाया गया। ये उन्हीं का ज़र्फ़ था, ये उन्हीं का दिल था जिन्होंने अपनी औलाद के साथ अपनी मोहब्बत नहीं देखी, अपने बेटों का। आप ज़रा माएँ हैं वो ज़रा ख़ुद सोच कर देखें, एक आम माँ की तरह, मैं एक आम माँ हूँ, एक आप
ایک عام ماں ہیں، اور ایک عام ماں کی حیثیت سے، ایک آرڈنری ماں کی حیثیت سے آپ یہ سوچ کر دیکھیں کہ کیا ہم کبھی بھی اپنے آپ کو اس بات پر تیار کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جتنا بھی ہم کہہ لیں کہ ہمیں خدا سے محبت ہے، جتنا بھی ہم کہہ لیں کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، لیکن لٹرلی جب ٹائم آتا ہے تو ہماری جو دھڑکنیں ہیں وہ بند ہونے کو آتی ہیں. ہمارے بچے کو ذرا سی چوٹ بھی لگ جائے تو ہم اپنی جو دل کی دھڑکن کو بند ہوتا ہوا محسوس کرتی ہیں. تو اس ماں کی عظمت کو دیکھیے. یہ ماں کوئی عام ماں نہیں تھی، یہ ماں کوئی عام شخصیت نہیں تھی، وہ شہزادی تھی. یہ اہل بیت کی وہ شہزادی تھی جس طرح کی کوئی عورت نہ اس دنیا میں آئی ہے اور نہ دوبارہ آ سکے گی. اور پھر کس طرح سے وہ اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ اپنے بھائی پر قربان کرنے کے لیے نہ بھیجتی. اور دیکھیں کہ ایک ایسا ولولہ، ایک ایسا جوش، جو میں آپ کو ایک عام نظر سے، اپنی عام فہم نظر سے بتانا چاہتی ہوں کہ کس طرح کا ایک جوش اور کس طرح کا ولولہ پایا جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے روتی ہیں کہ میرے بچوں کو میدان جنگ میں جانے دیجئے. یہ کسی ماں کا ایسا حوصلہ نہیں پڑ سکتا، کسی بھی ماں میں اتنی ہمت نہیں ہو سکتی کہ خود بخود جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے، ٹھیک ہے جو بہت سارے ہمارے شہداء ہوتے ہیں، بہت سارے مائیں بہت بڑے دل والی ہیں، بہت انہوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن اسٹل کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ایسا موقع آئے. لیکن وہ ماں خود چاہتی تھی کہ آج اللہ تعالیٰ کے دین کو، آج اس کے نبی کے دین کو بچانے کے لیے میرے بچے جو ہیں وہ آگے بڑھیں. جائیں گے علی بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کون سے آن لائن گیسٹ جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں. بہت شکریہ ناظرین. بات کو آگے بڑھائیں گے. جیسا کہ ابھی ایک نوحہ بھی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. آج کا دن مخصوص کیا گیا ہے شہادت جناب حضرت اون محمد علیہ السلام سے. تو ہم نے اس سلسلے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے کہ وہ کیا اسوہ، وہ کس طرح کے رول ماڈل تھے ہمارے جو ہے وہ بچوں کے لیے اور تمام تشیع کے لیے، تو اس کی بات کرنے کے لیے ہم نے ایران کے شہر مقدس القم سے جن صاحب کو آن لائن لیا ہوا ہے، ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، قبلہ سید عبدالحسین موسوی صاحب ہمارے ساتھ آن لائن ہیں. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کریں گے. عظم اللہ وجورنا وجورکم بمصاب ابی عبداللہ، اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. السلام علیکم. اعظم اللہ اجورنا واجورکم مصائب الحسین علیہ السلام. قبلہ جیسے کہ آج کا دن جو ہے وہ مخصوص ہے شہادت جناب اون محمد علیہ السلام سے، ان کے تذکرے کے لیے، کیونکہ شہادت تو ظاہری بات ہے عاشورے ہی کو ہوئی ہے، مگر آج کا دن ان کے تذکرے کے لیے مخصوص کیا گیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ان کی سیرت کے اوپر، ان کے کردار کے اوپر، ان کے جوش کے اوپر، ان کے ولولے کے اوپر جو قیامت تک کے لیے وہ نشان چھوڑ گئے، اس کے اوپر گفتگو فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ سب سے بہترین رنگ خدائی رنگ ہے، اور جس کسی وجود میں الہی رنگ و سبقت اللہ احسن السبب ہے، سب سے بہترین رنگ ہے. اور کربلا نے ہمیں یہ الہی رنگ سکھایا کہ وہ رنگ کبھی پھیکا نہیں پڑتا ہے. بے شک ہم 1376 سال کے بعد بھی اس طریقے سے کربلا کی یاد کر رہے ہیں جیسے کہ آج کل کا واقعہ ہے. یہ وجہ ہے یہی ہے کہ پورا جو وجود ہے اس تحریک کا یہ الہی رنگ کا ہے. آج جب ہم اون محمد کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ اگرچہ ہم رشتہ داری کی بھی بات کرتے ہیں کیونکہ فطری بات ہے، والد کو والد ہی کہیں گے، ماں کو ماں ہی کہیں گے، بہن کو بہن ہی کہیں گے، مگر کربلا میں یہ سارے رشتے موجود تھے، مگر سارے جو رشتے تھے ان میں الہی رنگ مکمل طور پر حاکم تھا. اگر زینب سلام اللہ علیہ کربلا میں ساتھ رہی، وہ اگرچہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی تھی، امام حسین علیہ السلام جناب زینب سلام اللہ علیہ کا بھائی ہے، مگر کربلا میں وہ بھائی کے لیے نہیں آئی، وہ قرآن کے لیے آئی، وہ امام زمانہ کے لیے آئی. اور اس حقیقت کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ زینب سلام اللہ علیہ نے ہر لمحے میں ہمیں یہ پیغام دیا کہ کربلائی بننا ہے، حسینی بننا ہے تو الہی بننا ہے. حسینی بننا یعنی الہی بننا ہے جس میں پورے وجود میں الہی رنگ ہو. تو ہمارے تمام مقاتل میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے جب کبھی بھی جو بھی شہید ہوا
تو جناب زینب سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلی اس شہید کو خیمہ تک لینے کے لیے، مگر جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اپنے فرزند شہید ہوئے تو کسی مکتب نے نہیں لکھا ہے کہ زینب سلام اللہ علیہ اپنی خیمے سے باہر نکلی، کہ کہیں میرے اس الہی رنگ میں میرا ذاتی رنگ نہ رنگ جائے، کہ کیوں میری جو ماں کی جو شفقت ہے وہ غالب نہ آ جائے کہ یہ میرے بچے ہیں۔ نہیں، میں قرآن کی یاوری کے لیے آئی ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے آئے ہوں، میرا حسین اس وقت کا امام ہے، یہ صراط المستقیم ہے۔ رسول خدا نے کہا کہ میں صراط المستقیم ہوں، علی مرتضیٰ نے کہا میں صراط المستقیم ہوں، یعنی جو ائمہ معصومین صراط المستقیم ہے۔ تو ائمہ معصومین نے کہا صراط المستقیم ہمیں بتاتے ہیں کہ جو الہی بننا ہے، صحیح راستے پہ بننا ہے۔ ابھی دنیا نے یہ رنگ دکھایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اسی صراط المستقیم کو واجب القتل قرار دیا گیا، اور اس حقیقت کو اپنی شکل میں پیش کرنے کے لیے زینب سلام اللہ علیہ نے عظیم انداز میں اس الہی پیغام کو اتنا آسان بنایا کہ ہر فکر کا، ہر سن کا انسان اس حقیقت کو سمجھنے میں اس کو آسانی ہو جاتی ہے کہ آخر کربلا کا واقعہ تھا کیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہر اتنی شیر دل خاتون جسے کہا گیا ہے کہ کوئی کلیجہ اس کو اصل سنبھال نہیں پاتا ہے ان حالات کو، جو دن بھر دنیا کے عظیم ترین مقدس ترین شخصیات کو پرپر ہوتے دیکھے، ان کو خون میں غلطان دکھے، مگر اس میں وہ جو قول و فعل و عمل میں وہی قرآن بشارت کی جو اللہ کے لیے حرکت کرتا ہے، نہیں وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور ان کے بچوں میں بھی ہم وہی جذبہ دیکھتے ہیں۔ ہم جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کا بیٹا میدان میں آیا تو جو رجز انہوں نے پڑھے، انہیں کا اشکو الی اللہ من العدوان قتل قوم فی الورى عمیانی ترکوا معالم القرآن محکم التنزیل والتبیان واظہر الکفر مع الطغیان۔ جناب زینب سلام اللہ کے بیٹے کے زبان سے بھی یہی کہ میں کیوں ابھی مرنے کے لیے نکلا ہوں، کیونکہ قرآن کی تعلیم کو چھوڑا گیا ہے، کفر و طغیان کو غالب کیا گیا ہے، تو اب میرے لیے شہادت سے افضل کیا ہے؟ میں کم سے کم میرے زبان پر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس اسلام کو جس کا امیر المومنین یزید بن معاویہ کہلائے گا اس سے الگ کرنا چاہتا ہوں، مجھے دین رسول اللہ کو الگ کرنا ہے۔ اور زینب سلام اللہ علیہ جب اس بچے کے کردار پہ فخر کرتی ہے کہ یہ کہتے کہ اس میں یہی رنگ الہی ہر کسی میں دیکھنا چاہتی ہوں، اور ہم نے یہی تمام مقاتل میں دیکھا کہ زینب سلام اللہ علیہ نے کبھی اپنے بچوں کے لیے آنسو نہیں بہائے، کبھی اپنے بچوں کو زبان پر نہیں لائے کہ میرے بچے بھی شہید ہوئے ہیں، مگر شہدائے اسلام کے بارے میں زینب سلام اللہ علیہ نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو پیغام دیا وہی عملی طور پر ان کے بچوں نے ہی دکھایا کہ ہم امام زمانہ کے لیے فدا ہونے کے لیے کیوں میدان میں آئے ہیں، کیونکہ امام زمان قرآن معالم قرآن ہے، یہ قرآن ناطق جس کو کہا گیا ہے کہ میں اس کے پرچم کے تلے ہوں۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ اور اس کے بچے ہمیں یہی کہتے ہیں کہ حسین کے پرچم کے تلے ہمیشہ رہو۔ حسین کے پرچم کے تلے رہنا کیا ہوا کہ ہم جو ابھی عزاداری کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے عزادار امام وہ سبھی شہداء تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، ہم فاطمہ زہرا سلام اللہ کو تسلی نہیں دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی نہیں دیتے، ہم امام زمانہ
तसल्ली देते हैं, क्योंकि मजलिस आज़ा इमाम ज़माना की होती, वो हमारे ही दुनिया में सफ़े मातम बिछाए हुए हैं और हम हर जगह अपनी बसात से इस तरह रोना चाहते हैं कि आंखें तो हमारी हों मगर आंसू इमाम ज़माना के हों। हम अपने नाकस अंदाज से उस महफिल का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसका साहिब अज़ा इमाम ज़माना हो, क्योंकि इमाम ज़माना अभी परचमदार है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का, क्योंकि अभी कुरान मजलूम है, अभी भी कुरान की गलत तर्जुमानी की जाती है, अभी भी यजीद अपने आप को खादिमैन हरमैन शरीफैन कहते हैं मगर मुसलमानों की लब कुशाई नहीं होती है, जुर्रत नहीं कहते कि वो कुरानी किरदार का खादिमैन हरमैन शरीफैन को नहीं पहचानते कि किसको खादिमैन हरमैन शरीफैन को क्या होना चाहिए, उसका किरदार हुसैनी होना चाहिए, कहाँ है। मगर अभी भी करबला की जरूरत है, अभी भी ज़ैनब की जरूरत है कि इस जमाने ये हम इस हुसैन और यजीद में फर्क बयान करें। मगर अलमिया ये है कि ये तादाद हम देखते हैं कि जो जोश खरूश हम गैर मुसलमानों में देखते हैं कि इस आज़ादारी के महफिलों में जोग दर जोग शामिल हो रहे हैं, मगर बहुत ऐसे हमारे अहले सुन्नत भाई हैं जिनको ऐसी बातें बताई गई है कि जिनसे वो अलग अपने आप को समझते हैं। ये अलमिया है कि अगर ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के इस मैदान जिहाद का तबलीग उनके कानों तक अभी नहीं पहुंचा है तो इसको क्या कहिएगा कि अब ये लोग अभी भी इब्न कसीर के उस तहलील को कहते हैं कि जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंतहाई अजीम थे, मुकद्दस थे, मगर वो अपने सीट के लिए, अपने इख्तिदार के लिए मैदान में आए थे। मगर अलमिया ये है कि पता चलता है कि अभी तक इनको करबला का सबक समझ में नहीं आया, ज़ैनब की तालीम समझ में नहीं आई थी। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सीट हासिल करने के लिए, इख्तिदार हासिल करने के लिए तो ज़ैनब क्यों साथ में ले आते, ज़ैनब के बच्चे साथ में क्यों आते, और इस पे मजलूमियत की सबसे बड़ी छोटी मिसाल को मोहर बना के जनाब अली असगर को क्यों साथ ले आते। वो यही है कि कुरान को मस्ख किया गया है और अभी भी इस जमाने भी वही हालत है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दौर में थी कि जो हकीकी कुरानी मुसलमान है उसको काफिर कहते हैं, हुसैनियत को कुफ्र से शबाहत दी जाती है और जो यजीद और कुफ्र तुग़यान के अलम बरदार हैं वो बनते हैं खादिमैन हरमैन शरीफैन। और अगर ज़ैनब के इस पैगाम से अभी भी मुसलमान बेदार ना हो तो हम देखते हैं कि अल्लाह ने क्यों इमाम ज़माना को पर्दे गैब में रखा है, क्योंकि इमाम हुसैन जैसा कि जिसके लिए बचपन में ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, इन्होंने जन्नत के लिए तो कुछ नहीं करना था, ये तो पहले से ही वजूद इनका ये था कि ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं, तमाम बेहश्तियों के हर जन्नती का सरदार है। तो इनको क्या करना था, इनके अहदाफ तो हासिल हो चुके थे, मगर इन्होंने क्या कुछ किया और किस लिए किया कि इतनी बड़ी अजीम शहादत दी। और अलमिया ये है कि अभी भी इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्सिया को नहीं समझते हैं कि आप इस जो हसनैन सईदे शबाब अहले जन्नत कहलाए उनको कुफ्र का फतवा दिया गया, तकफीर इनके हक में दी गई और काजी शुरै ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वाजिबुल कत्ल करार दिया। मगर अभी भी काजी शुरै को मुफ्ती आजम समझते हैं मगर ये नहीं समझते कि कुरान और कुरानी तालीम है क्या। हम जो भी अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई हर जगह मुहर्रम के आते ही आज़ादार होते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या इंतकाम लिया गया। आशूरा यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इंतकाम लिया इस्तेमार ने जो कि अभी तक जारी व सारी है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस के
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہتی ہے کہ کوئی بھی انسان نہ کہ شیعہ سنی مسلمان یہ جہنم میں نہ جائے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ کوئی بنی نوع انسان جہنم میں نہ جائے، کیونکہ اللہ نے ان کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اور کربلا نے ہم کوئی رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے کہ صرف الہی بنو اور الہی کے لیے اپنا گفتار رفتار کردار بناؤ، اور اگر ایسا بنو تو پھر زینب کہلاؤ گے، پھر اون کہلاؤ گے، پھر محمد کہلاؤ گے، پھر حسین کہلاؤ گے، اور یہی ہمیں زینب سلام اللہ علیہ جھنجھوڑ کے ہمیں بیدار کر رہی ہے کہ اگر زینب بننا ہے تو عملی کردار سے اپنے عمل میں الہی رنگ حاکم بنانا ہے۔ بہت خوبصورت، بہت ممنون ہے، مشکور ہے، خدا جو ہے وہ جزائے عظیم عنایت فرمائے۔ آپ نے جو ہے وہ اس وقت 160 ملکوں سے جو ہے وہ مومنین آپ کی گفتگو سے جو ہے وہ فیض حاصل کر رہے تھے، انہوں نے عزاداری کی، جس طرح سے آپ کے اشک آنکھوں سے رواں ہوئے، اس طرح مومنین کے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے بچوں کے لیے اشک یقیناً آنکھوں سے جاری ہوئے ہوں گے، جس کا جو ہے وہ اجر خدا آپ کو مرحمت فرمائے گا۔ ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہدایت ٹیلی ویژن کو کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے ایران کے شہر مقدس القم سے سید عبدالحسین موسوی صاحب کی۔ آپ نے جو پیغام حسینی ہے، جو پیغام زینبی ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالی، کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے اور اس محدود وقت میں رہتے ہوئے جو ہے وہ ہم نے گفتگو کو آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کے اوپر بات کی کہ کیا ولولہ تھا ان بچوں کے اندر، اور وہ کیا تربیت کے مراحل تھے، کیا تربیت کی تھی کہ چاہے ان کا جوان ہو، بزرگ ہو یا کم سن بچہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے اہداف کو مکمل جانتے ہیں، اور اس کی آگاہی کرتے ہوئے اس دشمن کے سامنے جب جاتے ہیں تو برملا رجز کی صورت میں ان تمام نظریات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ وہ اسوہ کامل ہیں، یہ وہ رول ماڈلز ہیں جو پروردگار نے بنا کے ہمارے لیے دیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو خود بھی اپنائیں اور اپنے بچوں کو بھی، ان کی بھی جو ہے وہ پرورش جو ہے وہ انہی رول ماڈلز کے، ان کی تعلیمات کے سائے میں کریں۔ تو پروگرام کو ہم مزید جو ہے وہ آگے بڑھاتے رہیں گے اور اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ابھی جو ہے وہ لائیو کالز بھی کھول دیں گے، اور آپ بھی جو ہے وہ پرسے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم بھی جو ہے وہ آپ کو پرسہ دیتے رہیں ان تمام ناظرین کو جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے۔ ہم دوبارہ سے جناب شہادت جناب اون محمد علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ آپ فرزندان ہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے۔ تو یہ فرش عزا بچھی ہوئی ہے، اس پہ ماتم مجلس کا سلسلہ گریہ کا جاری ہے۔ جو ہے وہ آپ بھی آئیں گے، وہ پرسہ دیں گے، ہم بھی آپ کو پرسہ دیں گے اور سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جی سحر جلی بھائی، بہت ہی جو ایک کہہ سکتے ہیں اس کو کہ بہت ہی اچھے انداز میں ہمارے قبلہ مولانا نے جو ہے وہ بیان کیا، کس طرح سے فلسفہ یقین مانے بیان کیا کہ جو تعلیم جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ دینا چاہتی تھیں اپنے بیٹوں کی قربانی سے، ہم اس کو حاصل نہیں کر پائے۔ وہ جو لیسن جو ہمیں ملنا چاہیے تھا شہادت امام حسین علیہ السلام سے، اس کو ہم صحیح طریقے سے پکڑ نہیں پائے۔ لیکن یہ ہماری کوشش، یہ جو فرش عزا بچھا ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم صحیح طرح سے سمجھ سکیں، صحیح طرح سے جان سکیں کہ شہادتوں کا مقصد کیا تھا۔ جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے بات چیت بھی کر سکیں گے۔ جاتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف۔